محترم سامعین، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ شب برات میں میری دعائیں قبول ہوں اور ہر وقت میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہر وقت انسان کی دعائیں قبولیت کے لیے ضروری ہے، اور کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ضروری ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رزق حرام سے بچائے۔ جس کی روزی حرام ہوگی، ناجائز مال پیٹ میں جائے گا، غذا اس کی حرام ہوگی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ کبھی ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے اور کہتے ہیں یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں الفاظ ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ اس لیے پہلے اپنا کھانا پینا اور لباس کو حلال کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ دعائیں ہماری ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا بھی دعا کے طریقے سے ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، بے پرواہی کے ساتھ نہ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، بھرپور توجہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا، جو غفلت سے دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے خصوصی توجہ، خضوع کامل خشوع خضوع ہو اور عاجزی کے ساتھ، اور انسان کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، علماء مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ والدین سے کچھ مانگتا ہے تو والدین کا دل کب نرم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین، والدہ یا والد کے پسات چمٹا ہوا ہو۔ ہمیں اس طرح اللہ کے چوکھاٹ پر چمٹنا ہوگا اور اللہ کے دربار کو پکڑنا ہوگا، اور اللہ کی طرف کامل توجہ یکسوئی ہوگی، رونے کے ساتھ، گروزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پھر دیکھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے یا نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو توجہ دعا کے لیے ضروری ہے وہ توجہ ہماری نہیں ہوتی، جو شرائط ہیں، آداب ہیں دعا کے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا سے پہلے انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کا حمد و ثنا کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل ادا کرے، پھر استغفار کرے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد پھر دعا توجہ کے ساتھ مانگے تو اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی دعا کی قبولیت کے لیے یاد رکھنی چاہیے کہ ویسے تو روزانہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور توجہ فرماتا ہے، لیکن شب برات میں خصوصی نزول اور توجہ کا ذکر ہے۔ اس لیے شب برات میں رات کے آخری حصے میں ضرور کچھ عبادت کریں، نوافل تہجد پڑھیں اور پھر دعا مانگے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کی قبولیت یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہے جو چیز میں مانگتا ہوں وہی مجھے مل جائے۔ دعا کی قبولیت یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ذکر ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم تصور کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے مانگے وہی اللہ ہمیں دے دے، وہی چیز ہمیں مل جائے، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالی وہی چیز ہمیں نہیں عطا فرماتا، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، ہمارے شر کا باعث ہوتا ہے، نقصان کا۔ انسان کو اپنے خیر و شر کا کیا پتا؟ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کے لیے کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتا، لیکن اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں اللہ ہم سے ٹالتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ دعا بھی قبول نہ کرے، وہی چیز بھی نہ ملے، پریشانیاں بھی دور نہ ہو، تو آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔
ایک آدمی آخرت میں دیکھے گا کہ میرا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ پریشان ہوگا کہ اللہ میں نے تو اتنی عبادت نہیں کی ہے، اجر و ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائے گی یہ آپ کی وہی دعائیں ہیں جو دنیا میں آپ نے مانگی تھی لیکن میں نے قبول نہیں کی، یہ ان دعاؤں کا اجر ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو انسان افسوس کرے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر ثواب ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے انسان کے بارے میں خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، انسان جلدی کرتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے، جلدی مل جائے۔ نہیں، آپ جو ہیں اور ہم کو کیا چاہیے؟ مسلسل تسلسل استقامت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک وقت ضرور آئے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ورنہ کم از کم ہمیں آخرت میں اللہ اس کا اجر بھی حساب دے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پر عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، شب برات میں اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے اور ہمارے لیے اچھی زندگی کی اللہ یہ شرائط جو ہیں بنائیں کہ ہمارے آئندہ زندگی کے لیے کیا ہو، یہ اچائی کی ذریعہ ہو اور اس میں ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہو جائیں اور آئندہ ہم اللہ کی ایسے عبادت گزار بندے ہو جائیں کہ ہم سے کبھی نافرمانی نہ ہو۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے نافرمانی سے حفاظت نصیب فرمائیں اور اللہ ہمیں نفس شیطان کے شرور اور وسوسوں سے شیطان کے اور اس طرح ہماری غفلتوں سے ہمیں حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔